اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللہ رب العالمین کا کرم یہ ہے کہ اللہ نے اپنے ذکر فکر کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائی اور اللہ کے ذکر فکر کی غرض سے ہم یہاں شامل ہوئے ہیں. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے اور ذکر کے زندگی کے اندر بہت بڑے اثرات ہیں. اللہ رب العالمین اس ذکر کی برکت سے حالات تبدیل کر دیتے ہیں. اللہ رب العالمین انسان کی زندگی تبدیل کر دیتے ہیں اور اللہ رب العالمین جو ہے اس کی زندگی ایک الگ طریقے کی بنا دیتے ہیں. مثال ایسے ایک شخص تھا, ایک بزرگ تھے, کئی باہر ملک میں بیٹھے ہوئے تھے. اپنے ملک واپس آنے کے لیے ایک نوجوان سے لڑکا نکلا. اس بزرگ کو دیکھا اور دیکھتے ہی اس بزرگ کو کہا, اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی, نشے میں دھت تھا, شراب پیا ہوا تھا. اس سے بزرگ کو دیکھ کے کہا آئی لائک یو, آپ مجھے بہت اچھے لگے. تو بزرگ سمجھے کہ یہ شاید جو ہے میرے لباس کو دیکھ کے اچھا لگا اس کو اور سننا. تو اس نے کہا کہ میرے لباس تم کو اچھا لگا. اس نے کہا نہیں, تمہارا چہرہ مجھے اچھا لگا, تمہارا چہرہ, تمہاری داڑھی, تمہارا امامہ مجھے اچھا لگا. تو اس نے کہا کہ ایسی کون سی بات ہے, ایسی کون سی بات ہے, اللہ رب العالمین جو ہے تم کو بھی ایسے بنا سکتے ہیں, تم مجھ سے اچھا بن سکتے ہو, تم مجھ سے زیادہ اچھے بن سکتے ہو. جب یہ بات سنی لڑکا, اور لڑکے نے یہ بات سن کے جو ہے اس نے کہا آپ ویٹ کریے گا, میں ابھی آتا ہوں. برابر میں جو ہے ایک واش روم تھا, وہاں گیا. وہ جا کے جو ہے نا اپنے منہ کو کلی کی اور اپنے شراب کی بوتل کو واش روم کے اندر پھینکا. اچھی طرح اس نے کلی کی, منہ کو دھویا. منہ کو دھونے کے بعد پاک صاف ہو کر فریش ہو کے اس بزرگ کے پاس آیا. بولا آپ مجھے کہتے ہیں میں اچھا بن سکتا ہوں, میں کیسے اچھا بن سکتا ہوں, میں ہر وقت گناہ کرتا ہوں, ہر وقت گناہ میں شامل رہتا ہوں, صبح شام گناہ کرتا ہوں, مجھے ہر طرف سے گناہ کے آفر آتے ہیں اور میں کوئی گناہوں کو نہیں چھوڑتا, تو میں کیسے جو ہے نیک بن سکتا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ اچھا تم بالکل نیک بن سکتے ہو اور اللہ تعالیٰ تم کو تبدیل کر سکتے ہیں. بولے کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم جو ہے ذکر قلبی کرو. ایک انہوں نے ذکر قلبی کی ترتیب بتایا کہ آپ جو ہے ذکر قلبی کرو, اور استغفار کروایا. ذکر قلبی کروائی ان کو. ذکر قلبی اور استغفار کروانے کے بعد جو ہے انہوں نے بیعت کری. بیعت کرنے کے بعد ان کو رخصتی دے دی. پھر کچھ ٹائم کے بعد اس لڑکے کا خط آیا اور کہا کہ حضرت میں ایسا تبدیل ہو گیا ہوں, 5 وقت نماز تو میں پڑھتا ہوں, لیکن میری تہجد بھی کوشش کرتا ہوں, تہجد بھی چھٹتی نہیں ہے. اور یہ کیسے معاملات ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں چاروں طرف گناہوں کے دلدل میں ہوں, ہر طرح سے مجھے گناہوں کے آفر آ رہا ہے, لیکن میں ہر گناہ سے بچتا ہوں. ذکر قلبی سے دل زندہ ہوتا ہے, اللہ کے ذکر سے دل زندہ ہوتا ہے. اللہ کے جب ذکر کیا جائے گا تو دل زندہ ہوگا اور اللہ کی محبت اس دل کے اندر آئے گی. اللہ کی محبت اس دل کے اندر اترے گی, اور اللہ کی جب محبت اس دل کے اندر اترے گی تو اللہ کا عشق اور پیار اترے گا, اور پھر اس کے لیے نیک عمل کرنا آسان ہوگا. تو کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں جو ہے اس گناہ سے بچ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے, ہمارے جو بزرگ ہیں
ان کی دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اس کو ڈھال بنا دیتی ہے. جو شیخ کی دعائیں ہیں مرید کے لیے اللہ ڈھال بنا دیتی ہے. میں ڈوبتا رہا سمندر میں لیکن کسی کی دعا نے پانی اچھالتا رہا. کسی کی دعاؤں کی وجہ سے پانی اچھلتا رہا. میں ڈوبتا رہا سمندر میں. انسان تو غوطے کھا رہا ہے سمندر کے اندر لیکن پانی اسے ڈبا نہیں رہی ہے. اس لیے ڈبا نہیں رہی ہے کہ کسی کے ہاتھ اس کے لیے اٹھا ہوا ہے, کسی مرشد کے اس کا ہاتھ اس کے لیے اٹھا ہوا ہے, اپنے پیر کا ہاتھ اس کے لیے اٹھا ہوا ہے, اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈوبتا نہیں ہے. تو یہ فرق پڑتا ہے صحبت سے اور اللہ کے قرب میں بیٹھنے سے. اللہ رب العالمین دل کے حالات کو بدل دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ دل کے حالات کو بدل دیتے ہیں. اسی طرح کا ایک واقعہ ہے, اس سے ہمیں پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں, اللہ کتنا عشق کرتے ہیں ہم سے. ایسا ہے کہ ایک نوجوان لڑکا تھا, وہ شراب کے نشے میں دھت پڑا ہوا تھا. شراب کے نشے میں ایک درخت کے نیچے دھت پڑا ہوا تھا. ایک بزرگ نے دیکھا کہ یار اس شراب کے نشے میں دھت پڑا ہوا ہے, بڑا برا حال ہے. تو جو ہے اس کو میں جا کے سمجھاؤں, کچھ کروں. کچھ پہلے تو سمجھا کہ یار کوئی اللہ والا ہے, ذکر کرتے ہوئے پڑا ہوگا, سو گیا ہوگا درخت کے نیچے. جب قریب جا کے دیکھا اس کے منہ سے بدبو آ رہی تھی, شراب کی بوتل پڑی ہوئی تھی, اور جو ہے بہت برا حال تھا. تو اتنے میں جو ہے نا وہ چلے گئے وہاں سے. تو جانے لگے تو ایک خطرناک بچھو دیکھا انہوں نے. وہ جب پانی میں سفر کرنے لگے تو ایک خطرناک بچھو دیکھا, اور وہ بچھو جو ہے ایک لکڑی پہ چڑھ گیا. اب وہ بھی اللہ والے تھے, ان کے دل میں آیا کچھ ماجرا تو ہے, اتنا خطرناک بچھو میں نے دیکھا نہیں, یہ کہاں جا رہا ہے بچھو, وہ کیا کرنے جا رہا ہے. تو بچھو کو دیکھا کہ وہ دریا پار جا رہا تھا, تو انہوں نے بھی کشتی گھما لی, اس بچھو کے پیچھے پیچھے جانے لگے. جب وہ بچھو کے پیچھے پیچھے جانے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ نوجوان کی طرف بڑھ رہا ہے. اب وہ سوچا کہ یہ نوجوان کو یہ کاٹے گا اور اس نوجوان کو یہ مار دے گا. تو انہوں نے ایک ڈنڈا اٹھایا مارنے کے لیے. تو تھوڑی دیر میں کیا دیکھتے ہیں, ایک خطرناک سانپ آیا, اور وہ سانپ آ کے جوں اس کو کاٹنے لگا, اس بچھو نے اس کو ڈنک مارا سانپ کو, اور سانپ وہیں تڑپتے ہوئے مر گیا. کتنا خطرناک بچھو تھا کہ سانپ کو اس نے ڈنک مارا اور وہ بچھو تڑپتے وہاں مر گیا. پھر کیا دیکھتے ہیں, اسی طریقے سے بچھو کا ڈیوٹی تھا. پھر بچھو دوبارہ جا کے اسی دریا کنارے پہنچا, ایک لکڑی کا ٹال ہے اس میں سے نکل کے چلا گیا. اس بزرگ نے جو ہے اس لڑکے نوجوان کو اٹھایا اور اٹھا کے کہا کہ تو اللہ کے نافرمانی کر رہا تھا اور بے ہوش پڑا ہوا تھا, اور اللہ کے نافرمانی کر کے تو بے ہوش پڑا تھا, سوتا رہا اور اللہ جاگ کے تیری حفاظت کرتا رہا. تو سو کے اللہ کے نافرمانی کرتا رہا اور اللہ تعالیٰ جاگ کے تیری حفاظت کرتا رہا. یہ دیکھ سانپ, اور اس طرح بچھو نے مارا. وہ نوجوان رونے لگا کہ یا اللہ تو کتنا مجھ سے محبت کرتا ہے, تو کتنا بندے سے محبت کرتا ہے. گنہگار ہو, 100 گنہگار ہو, اللہ تعالیٰ اس سے پیار محبت کرتے ہیں. اللہ کے جب عشق دل میں اتر جائے گا, اللہ کا جب پیار دل میں اتر جائے گا تو سب عمل آسان ہو جائیں گے. اللہ آپ کی زندگی کو بدل دیں گے, اللہ حالات بدل دیں گے, اور یہ دل زندہ رہے گا, دھڑکے گا. درد ہوگا کسی کو تو آپ کو درد ہوگا. ایک مرید ہے میرا, آج فون کر کے کہتا ہے حضرت وہ بڑا پریشان ہوں. میں نے کہا بھائی کیوں پریشان ہو, کیا مسئلہ ہے؟ بولا حضرت بس رونے لگا. میں نے کیوں روتے ہو؟ بولا حضرت اب مجھے دنیا میں دل نہیں لگتا, دنیا میں میرا دل نہیں لگ رہا ہے, بس میرا دل چاہتا میں یہاں سے چلا جاؤں. اور رونے لگا ہچکیاں مار کے. میں نے بیٹا مت رو, یہ اچھی کیفیت ہے. یہ دل تمہارا صاف ہو گیا, اب اللہ کا نور اس دل کے اندر اتر رہا ہے, اسی لیے تمہیں رونا آ رہا ہے. اور تمہارا دل اللہ نے نرم کر دیا, اسی لیے تم کو کسی کو دیکھ کے رونا آ رہا ہے, اسی لیے اللہ کی یاد میں تم کو رونا آ رہا ہے. اللہ کی یاد میں ایک آنسو بہنا آسان نہیں ہے. اللہ کی یاد میں ایک آنسو کا بہنا آسان نہیں ہے.
अल्लाह ताला कितने खुश होते हैं, फरिश्ते अर्श से लेकर फर्श तक उसकी तारीफ करते हैं। दुनिया की याद में तो सब रोते हैं, अल्लाह की याद में रोने का मज़ा कुछ और है। अल्लाह की याद में रोने का मज़ा कुछ और है। इसी तरह एक लड़का था, नौजवान था, उसको पैसों की ज़रूरत थी, लालच था, लालची था, उसको पैसे चाहिए थे, उसको किसी भी हाल में पैसे चाहिए थे, दौलतमंद बनना चाहता था। तो एक वजीर बादशाह था, उसने कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी उस शख्स से कराऊंगा जो अल्लाह वाला हो। ऐसे बादशाह पहले होते थे कि ऐसे शख्स से मैं शादी कराऊंगा कि जो अल्लाह वाला हो, अल्लाह से इश्क करने वाला हो, अल्लाह से मोहब्बत करने वाला हो, ऐसे शख्स से मैं शादी कराऊंगा। तो वजीर से उसकी अच्छी दोस्ती थी, तो वजीर ने बोला भाई बादशाह की लड़की ने तुझे शादी करनी, बोला यार मेरी लाइफ बन जाएगी, मैं तुमको भी सेट कर दूंगा, है ना, डील होती है ना लोगों में। उसने कहा मैं तुमको भी सेट कर दूंगा जब मैं बादशाह की बेटी से शादी करूंगा। तो बोले भाई बादशाह की एक शर्त है। बादशाह कहता है कि भाई मैं उस लड़के से शादी कराऊंगा कि जो अल्लाह वाला हो, जिसके अंदर अल्लाह से इश्क हो, अल्लाह से प्यार करने वाला हो। उसने कहा अच्छा तो अब मैं क्या करूं? बोले तो अल्लाह वाला बन जा। बोले कैसे? बोले एक झुग्गी ले ले जंगल के पास और वहां अल्लाह अल्लाह करता रहे, कुछ दिनों बाद मैं आऊंगा, अल्लाह वाला लड़का है, शादी कर ले, शादी के बाद फिर अल्लाह वाला अपनी जगह पर, फिर क्या करेगा बादशाह? उसने कहा ठीक है यार, ये तो अच्छी बात है। उसने एक झुग्गी ले ली और वहां मैं जंगल में बैठ के अल्लाह अल्लाह करने लगा, और वो अल्लाह अल्लाह करने लगा, अल्लाह के नाम का रस उसके दिल में उतरने लगा। जब अल्लाह अल्लाह करने लगा तो अल्लाह के नाम का रस उसके दिल में उतरने लगा और उसकी कैफियत तब्दील होने लगी, उसकी कैफियत तब्दील होने लगी। बहरहाल कुछ टाइम के बाद बादशाह को लेकर आया और बादशाह को बोला कि भाई ये लड़का है, बहुत अल्लाह वाला है, देखिए जिक्र फिक्र कर रहा है, अल्लाह की इबादत कर रहा है, किस तरह अल्लाह को पुकार रहा है। उस दर्द से जब अल्लाह को पुकारे, जब अल्लाह को से पुकारता है तो क्या होता है, अर्श तक कांपने लगता है, फरिश्ते रोने लगते हैं उसकी फरियाद सुन के कि या अल्लाह तुझे पुकार रहा है, या अल्लाह तुझे पुकार रहा है, तो कैसे पुकार रहा है, या अल्लाह किस तुझे पुकार रहा है। उसकी पुकार से जो ना अर्श हिलने लगता है, उसके दिल के दर्द से, उसके दिल की सच्चाई से। तो वो जिक्र फिक्र में मशगूल था, उसने देखा कि भाई ये अल्लाह वाला है और जो है इससे शादी करवा दे। बादशाह बड़ा मुतासिर हुआ उससे, बादशाह मुतासिर हुआ, और मुतासिर होने के बाद जो है बादशाह ने कहा कि भाई मैं इससे शादी कराऊंगा। बादशाह है, बादशाह ने पसंद कर ली, और अभी बादशाह है आपको शादी करना चाह रही है। उस बोले ठीक है, मुझे ज़रा एक दिन दे दें। बादशाह क्या कहा, मुझे एक दिन दे दें। वो एक दिन मांगा, मांगने के बाद वो अपने बोरिया बिस्तर बांध के भाग गया वहां से, बोरिया बिस्तर बांध के वहां से भाग गया। बादशाह आया दूसरे दिन, वजीर आया गायब, वो कहां चला गया पता ही नहीं चल रहा, कहां चला गया नौजवान, गायब। कई साल के बाद जो है वजीर इत्तेफाक से उससे मिल गया किसी जंगल में। बोला तू अजीब इंसान है, बादशाह तेरे दर पे आया और अपनी बेटी देने के लिए तू वहां से भाग गया। बोला कि जिसको अल्लाह मिल गया उसको बादशाह क्या चाहिए, जिसको अल्लाह के इश्क मिल गया, जो मजा अल्लाह के इश्क में, तेरी बहुत मेहरबानी है। मैंने झूठ झूठ में अल्लाह को याद किया, लेकिन सच में मैं अल्लाह का नूर को पा लिया, सच में मैंने अल्लाह के नूर को पा लिया, अल्लाह का इश्क मेरे दिल में उतर गया। जब अल्लाह का इश्क दिल में उतर जाए, जब अल्लाह की मोहब्बत दिल में उतर जाए, फिर वो बादशाह की मदा कहाँ, वो बादशाह कुछ भी नहीं है, दौलत कुछ भी नहीं है, पैसा हो तो भी सुकून है, पैसा ना हो तो भी सुकून है। दिल में हर वक्त अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का इश्क, अल्लाह का ध्यान, मेरा अल्लाह राजी है कि नहीं है। मैं ऐसे कोई काम ना करूं अल्लाह नाराज ना हो जाए, मैं ऐसे कोई चीज़ नहीं करूं अल्लाह नाराज ना हो जाए। तकलीफ होगी, दिल में ध्यान हो यार मेरा अल्लाह तो देख रहा है, मेरा अल्लाह तो देख रहा है। तो इस तरह यकीन बनता है अल्लाह के इश्क में, अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के जिक्र में, अल्लाह के जिक्र में इस तरह ध्यान बनता है, यकीन बनता है। और अल्लाह के जिक्र का मज़ा कुछ और है, अल्लाह के जिक्र का मज़ा और जायके कुछ और है।
یہ اللہ والوں کو پتہ ہے، یہ اللہ والوں کو پتہ ہے اس کے مزہ کیا ہے، اس کو لینے کا مزہ کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا۔ ایک شخص فرشتہ ہے، بولے یا اللہ تو نے اتنی نعمتیں دی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا بندہ کیسا ذکر کر رہا ہے، میری کیسی ثنا کر رہا ہے، کیسی عبادت کر رہا ہے۔ یا اللہ تو نے دولت دی، شہرت دی، عزت دی، سب کچھ دی، اگر وہ ذکر کر رہا ہے تو کون سی بڑی بات ہے؟ اگر وہ تیرا ذکر کر رہا ہے کون سی بڑی بات ہے؟ اللہ نے بولا جا تو آزما لے، جا تو آزما لے۔ اللہ نے اس کو بھیجا فرشتوں کو آزمائش کے لیے، اور فرشتے نے اللہ کا ذکر پڑھنا شروع کیا۔ جب فرشتے اللہ کا ذکر پڑھے اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ جس کے دل میں اللہ ہوگا، اللہ کی محبت ہوگی اور اللہ کا عشق ہوگا، اس کو اس میں مزہ آئے گا۔ اس نے ذکر سنا، ابراہیم علیہ السلام دورے دورے آئے، بولے کیا بات ہے بھائی؟ بولا آپ نے بہت ذکر کیا، تھوڑا سا اور پڑھ دو، تھوڑا سا اور اللہ کی تعریف کرو، تھوڑا سا میرے اللہ کی اور تعریف کرو، میں سننا چاہتا ہوں، بڑا مزہ آ رہا ہے۔ بولا اب تو ایسے نہیں ہوگا، اب تو کچھ دینا پڑے گا۔ بولے یہ بکری کے ریوڑ ہے سب تم لے لو، یہ بکری کے جو ریوڑ ہے سب تم لے لو، اللہ کی تعریف کر دو۔ پھر اس نے بکری کو ریوڑ لے لی اور اللہ کے بیان شروع کیا، تعریف بیان شروع کی۔ پھر بولا حضرت تھوڑا تو اور پڑھ لو۔ بولا اب تو بکری کے ریوڑ نہیں ہے، اب فری میں تو پھر نہیں پڑھوں گا، کیسے پڑھوں؟ تو اس نے کہا میرے سب جائیداد لے لو، سب جائیداد دے دی۔ پھر اس نے پڑھنا شروع کیا۔ پھر بولا کہ اب بولا حضرت تھوڑا اور پڑھ دو، اللہ کی تعریف تھوڑا سا اور کرو، بڑا مزہ آ رہا ہے سننے میں۔ تو کہا حضرت آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بولا میں تمہارا غلام بن جاؤں گا، زندگی بھر تمہارا غلامی کروں گا۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کے امتحان کے لیے بھیجا تھا۔ تو اللہ سے جب عشق ہوگا تو ایسے معاملات ہوں گے۔ اور اللہ سے عشق کیسے ہوگا؟ اللہ کے ذکر سے، ضرب لگانے سے اور فکر سے اللہ تعالیٰ دل کے حالات بدلیں گے۔ دل انسان کا زندہ ہے تو وہ انسان زندہ ہے، دل مردہ ہے تو انسان موت سے بدتر برا حال ہے۔ آج ہر کوئی پریشان حال ہے، تکلیف میں ہے۔ کیوں بھائی؟ ایک انسان کے گھر میں کھانا ہے، گھر میں کھانا ہے، راشن بھرپور ہے، اس کا حال تو پوچھو جس کے گھر پہ کھانا نہیں ہے۔ گھر میں راشن بھرپور ہے، پیسہ بینک میں ہے، گاڑی گھر کے باہر ہے، بچے صحیح سلامت ہے، کوئی بیمار بھی نہیں ہے، پھر کیا ہو گیا؟ پاگل ہو گئے۔ پاگل ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ بے چین ہو گئے، مزہ نہیں آ رہا، گھر میں بیٹھ بیٹھ کے لاک ڈاؤن میں پاگل ہو گئے۔ کیوں؟ تنہائی اللہ والوں کو اچھی لگے گی۔ جس کے دل میں اللہ ہوگا نا، اس کو تنہائی اچھی لگے گی، وہ ہر حال میں اللہ اللہ کرے گا، اس کو تنہائی چاہیے۔ ایک بزرگ کو انہوں نے ڈال دیا کنویں کے اندر سزا کے طور پہ، بولا ایک کاپی اور پین تو دے دو، ایک کتاب دے دو، ایک قلم دے دو، بیٹھے بیٹھے کچھ کر تو دوں۔ ہے کس میں؟ سزا میں، کنویں میں ڈالا ہوا ہے سزا کے طور پہ۔ بولا ایک کتاب دے دو، ایک قلم دے دو، اس میں کئی 100 حدیثیں لکھ دی انہوں نے۔ تو کنویں کے اندر اگر ہمیں ڈالا جائے تو ہم تو بولیں گے یا اللہ کے بندے بھائی جو بولے ہم تیار ہیں۔ انہوں نے بولا کچھ بھی نہیں چاہیے، کاپی اور قلم دے دو، میں حدیثیں لکھتا رہوں گا۔ تو کیوں پریشان ہے آج؟ دل مردہ ہے، دل میں بے چینی کی کیفیت ہے، دل کو سیر سپاٹا نہیں مل رہا، دل کو باہر کے لذیذ کھانے نہیں مل رہے ہیں، دل کو وہ منظر نہیں مل رہا، دل کو وہ روشنی لائٹنگ نہیں مل رہی۔ تو آج پتہ یہ چلا، کیا پتہ چلا؟ کہ ہمارا دل ٹوٹل دنیا کی طرف ہے۔ ٹوٹل محاسبہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، نارمل سے محاسبہ ہے، ٹوٹل دنیا کی طرف ہے، دھیان دنیا کی طرف، سب چیز دنیا کی طرف، جب بھی دل بے چین ہے۔ حالانکہ اس حال میں کیا کرنا چاہیے؟ اس حال میں اللہ سے فریاد کرنا چاہیے، اس حال میں اللہ سے مانگنا چاہیے کہ یا اللہ اس مصیبت کو دور کر دے، اس پریشانی کو دور کر دے، ہے جی، نہ کہ ہم اللہ سے رجوع کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ کے گھر کو آباد کریں، اجتماعی دعا کریں، ہاں جی، اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں،
اور اس کا الٹ کیا ہے؟ بالکل الٹ ہم جا رہے ہیں، بالکل الٹ، اللہ سے دوری ہے جی۔ مزے کی بات، اذانیں ہو رہی ہے، نماز نہیں ہو رہی، گھر گھر اذان ہو رہا ہے، مسجد ویران ہے، مسجد ویران ہے، گھر گھر اذان ہو رہا ہے۔ اللہ کیا دیکھتے ہوں گے، فرشتے کیا کہتے ہوں گے، یا اللہ یہ تیری امت نبی کی، یہ تیرے بندے کیسے ہیں؟ ابھی تو کچھ نہیں ہے، ابھی تو کچھ نہیں ڈالا، آسمان سے آگ کے گولے نہیں گر رہے ہیں، پتھر گر رہے ہیں، زمین پھٹ رہی ہے؟ نہیں پھٹ رہی ہے، ایک چھوٹا سا ہم نے ہلکا سا ایک دنیاوی کیمیکل چیز شروع ہو گئی ہے۔ حل مسبب اسباب کچھ، ہر اسباب کچھ مسبب اسباب ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں دنیا کا اسباب، لیکن اس کے پیچھے اللہ ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو طاقت دے دی، آج ہمارے دماغ سے کھیل رہے ہیں۔ کیوں کھیل رہے ہیں؟ ان کے اندر اللہ نے طاقت دے دی، ہمارے دماغ سے کھیل رہے ہیں۔ اگر ہم آج اللہ کے اوپر یقین ہوتا، اللہ پہ بھروسہ ہوتا، تو کیا ہوتا؟ ہم سب ایک ساتھ ہوتے ہیں اور اللہ سے فریاد کرتے ہیں، اور اللہ غیب سے مدد فرمانے والا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے میرا بندہ آتا ہے کہ نہیں آتا، مانگ رہا ہے کہ نہیں مانگ رہا ہے۔ ہم مانگنا تو دور، جمعے کی نماز ہم نے چھوڑ دی، اللہ کی عبادت چھوڑ دی، کس کے خوف سے؟ کس کے خوف سے؟ جو کہ ہے بھی نہیں، ہاں جی، جو کہ ہے بھی نہیں، ہوگا۔ ارے بھائی جو ہوگا تو ہوگا، ابھی تو نہیں ہے۔ اللہ سے مانگیں گے نہیں تو کیسے چیز دور ہوں گی؟ ہے جی، جس در میں شفا ہے اس گھر ویران ہے، جس جگہ پہ دجال نہیں جا سکتا اس جگہ پہ کوئی بیماری جا سکتی ہے، جس زمزم کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے آج وہ جگہ ویران ہے۔ تو وجہ یہ ہوا کہ یہ ہمارا دل مردہ ہے، یہ سب چیزوں کی وجہ کہ ہمارا دل آج مردہ ہے، ہمارا دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، مال کی محبت ہے، ہمارے دل کے اندر اللہ پہ یقین کم ہو گیا ہے، دنیا کی باتوں کی زیادہ اہمیت آ گئی ہے، اللہ کا یقین کم ہوتا ہے، دنیا کی باتیں زیادہ ہوتی ہے، موت کا خوف غالب ہوتا ہے۔ موت کا دن طے ہے، شک ہے اس میں؟ کوئی شک نہیں ہے۔ اسباب اختیار کرنا اللہ کے نبی کے حکم ہے۔ آپ گھر کا دروازہ بند کر کے سو، یا اللہ آیت الکرسی پہ دم کر دو۔ کیا کریں گے آپ؟ گھر کا دروازہ کو بند کریں گے اور آیت الکرسی پر کے دم کر، یا اللہ تو حفاظت فرما، ٹھیک ہے؟ ہم نہیں کہتے گھر کا دروازہ کھلا رکھو اور آپ دم کر دو، وہ توکل کی باتیں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئیں گی، ٹھیک ہے؟ توکل اللہ جو ہے نا، لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتی، صحیح ہے؟ وہ الٹ ہے، جو توکل کی دنیا جو ہے وہ بالکل الٹ دنیا ہے، جو بزرگوں کی دنیا گزری ہے، ہاں جی، وہ الٹ ہے بالکل، ہم اس پہ چل ہی نہیں سکتے۔ وہ کہتے سب کچھ اللہ کا ہے، سب زکوٰۃ اللہ کا ہے، میرا جان اللہ کا ہے، میرا مال اللہ کا ہے۔ وہ بولتے یا اللہ موت دے دے، یا اللہ بیماری دے دے، تو راضی ہو جا۔ ہم پہ نہیں یہ سب چیزیں ہم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں۔ ان کو ہر حال میں اللہ کو راضی کرنے کا بہانہ چاہیے۔ ہم نے دروازہ بند کیا، آیت الکرسی پڑھی، یا اللہ تو میرے گھر کی حفاظت فرما، میرے بچوں کی حفاظت فرما، میرے مال کی حفاظت فرما، میرے جان کی حفاظت فرما۔ یہ اسباب دروازہ بند کیا، دنیاوی اسباب، توکل ہم نے اللہ پہ کر لیا۔ ابھی ہم کیا، آپ گھر کے دروازے کو زنجیر مارو، تالا مارو، کرنٹ پھیلا دو چاروں طرف، نکلنے نہیں ہے، چور آ جائے گا، ہے جی، باہر نکلوں گا تو مر جاؤں گا۔ تو یہ کیا ہے بھائی؟ بے وقوفی ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ جو ہے آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اتنا ڈر گئے ہیں، ہم نے اللہ تو دور دور تک نظر نہیں آتا۔ ہم کسی کو کہتے ہیں یار اللہ بہت بڑا ہے، اچھا اس کو میں مذاق لگتا ہے، میں کہتا ہوں یار اللہ کے حکم کو بیماری لگے، نہیں وہ تو صحیح ہے یار، لیکن آپ سمجھے بات کو۔ ارے بھائی میں نہیں کہتا ہوں بھائی اللہ کے حکم سے بیماری لگے گی نہیں لگے گی، یا کرونا کے باپ کی طاقت اندر آ جائے گی، تو بات تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اللہ کی بات کرتے ہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں آتا۔ آج سائنس کو ہم نے اتنا بڑا بنا دیا ہے جو سب سے بڑا جھوٹا ہے، آج میڈیا کو ہم نے اوپر تک بٹھا دیا جو سب سے بڑا جھوٹ ہے، سب سے بڑا جھوٹ۔
इज्जत उछालने की चीज। अल्लाह ताला क्या कहते हैं, किसी की बुरा ऐप देखो मत खोलो, किसी की ऐप पोशी करो। ये खोल के दिखाते हैं बीवी उसे मार खा रहा बंदा, दिखाते नहीं दिखाते। तो सबसे बड़ा झूठ। लेकिन वो उसको हमने अपने ऊपर हावी कर लिया है कि नहीं ये साईं बाबा जो बोले सही है, ये बोले रात हम बोलेंगे रात, ये बोले दिन हम बोलेंगे दिन। तो फिर क्या होगा हमारा हाल, मेडिसिन खाएंगे, घरों में कैद रहेंगे, कैद रहेंगे तो नफसियाती हो जाएंगे, एक दूसरे को लड़ेंगे और क्या करेंगे, और नमाज भी नहीं पढ़ेंगे। हाँ जी, कौन सा बड़ा बंदा जो आप मुझे बताए घर में बैठ के वली अल्लाह बन गया इस दौर में। घर में बैठ के आज बोले यहाँ नमाज पढ़ लेते, जिक्र कर लेते, यार घर में जाते सुस्त हो जाता है। घर में घर को सुस्त, 10 चीजें हमारे घर में गुनाह की है, टीवी है, दुनिया की हर चीज है। हाँ जी, एक काम करने जाकर बीवी बोलेगी यार जरा प्याज काट देना, आज को ये चल रहा है ना, ये कर देना, वो कर देना। होती नहीं होती, जिनकी शादी उनको तो पता होगा, होती है। तो मकसद ये है कि अल्लाह को घर को बंद करके इबादत और अल्लाह पे तवक्कल कम करके जिंदगी, अल्लाह के घर को बंद करके इबादत नहीं हो सकती। अल्लाह के घर, अल्लाह के ऊपर यकीन कम करके जिंदगी नहीं गुजर सकती। अल्लाह पे पूरा यकीन होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। जिंदगी देने वाला अल्लाह है, मौत देने वाला, माँ के पेट में अल्लाह है, ये सब किताबी बातें रह गई हैं। नबी से मोहब्बत किताबी बातें रह गई है। जब नबी पे बात आए सुकून से बैठे इसी खोल के, अल्लाह ताला तू उन पे अजाब डाल दे, डालेगा अल्लाह अजाब, तो अल्लाह ठीक है, सबसे पहले तुझ पे अजाब डालूंगा मैं। आज अल्लाह ने बिठा दिया पूरी दुनिया को अपने घर के अंदर, बिठा दिया नहीं बिठा दिया। आज पता चल रहा है कि क्या है जिंदगी, क्या है मौत। हर आदमी, मौत नहीं है, मौत नहीं है, बीमारी नहीं है, उसके डर से मर रहा है, डर से मर रहा है। अल्लाह की नाराजगी है ये, अल्लाह हमसे नाराज है, बात समझे। वरना इन टुच्चों की कोई ताकत नहीं है जो मुसलमान को परेशान कर दे। और मुसलमान, आज मुसलमान के ईमान पता चल गया है कि हमारे दिल में अल्लाह नहीं है, हमारे दिल में दुनिया टेक्नोलॉजी की ज्यादा ताकत हमने अपने संभाली है। तो जब जिक्र करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन के यकीन और ध्यान पैदा होगा। आज साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली, मैंने इतनी बड़ी तरक्की कर ली है, हर चीज में साइंस ढूंढते लोग हम। साइंस क्या कहता है भाई, साइंस क्या कहता है? इतनी तरक्की के लिए आसमान में गया साइंस? चाहे तो आसमान में गया, आसमान में। हम साइंस के खिलाफ नहीं है। साइंस कहता है 70% जो कुरान कहता है वही है। साइंस कहता है जो कुरान के अंदर है 70% सही है इंसान की जिंदगी के लिए। नबी की जो सुन्नत है वो इंसान के लिए पूरी पूरी बीमारी के इलाज है। नमाज बीमारी का इलाज है, वजू बीमारी का इलाज है, हाथ धो के खाना खाना, उसको हाथ को साफ नहीं करना बीमारी का इलाज है। अल्लाह के नबी की हर चीज सुन्नत है। अंग्रेज मसवाक कर रहे हैं, हम टूथपेस्ट रगड़ रहे हैं, तो क्या हमारा हाल होगा भाई? जो अल्लाह के दीन पे और सुन्नत पे चलेगा, अगर कोई काफिर है नबी की सुन्नत को फॉलो करता है, इसलिए इसे नहीं करता है कि नबी को सुन्नत में फॉलो करो तो अल्लाह के नबी मुझे अजर देंगे या अल्लाह रसूल, उसको नहीं पता, सिर्फ अपने सेहत के लिए फॉलो करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको सेहत देंगे, पर नबी की सुन्नत में शिफा है। तो मकसद ये है कि हमने जिक्र करना है, अपने दिल को जिंदा करना है और अल्लाह का यकीन, अल्लाह का यकीन को कामिल रखना है। और ये सोचो अल्लाह है, मैं कहता हूँ अल्लाह की ज़ात है भाई। हम कौन सी दुनिया में घूम रहे हैं? मुझे इतने फ़ोन आते हैं, ऐसे ऐसे बेचारे परेशान हो के बातें करते हैं। मैं कहता हूँ अल्लाह है यार, क्यों परेशान होते हो? जिसके पास बाप हो यार वो परेशान हो, मैं समझ में नहीं आता। जिसके पास माँ हो वो बोले खाना खाने के लिए परेशान हो, मुझे बात समझ में नहीं आती। हमारे पर अल्लाह है यार, अल्लाह को क्यों भूल गए हो? अल्लाह की तरफ मुतवज्जो तो हो के देखो, फिर मदद ना करे तो कहना। मुतवज्जो हो जाओ ना भाई, अल्लाह से मांगो, अल्लाह इस अजाब से बचा हमें। हाथ तो उठाएं, हाथ तो उठाएं। जैसे अवाम होंगे ऐसे हुक्मरान होंगे, जैसे अवाम ऐसे हुक्मरान। हमारे अमाल है, इसके मुताबिक सजा मिल रही है। तो मामलात को सही करना है, अपने मामलात को सही करना है, अल्लाह से उठ उठ के मांगना है। आप मांगो, आपके असरात जो है अल्लाह ताला दूसरे के दिल में डालेगा। वो रात को उठ के मांगेगा, तीसरे के दिल में डालेगा। हो सकता है आपको देख के अल्लाह ताला, आपकी दुआओं से अल्लाह ताला सब कुछ बदल दे। हम सोचते हैं कि यार मैं मांगूंगा तो पूरी दुनिया तो सो रही है,
है जी, शैतान डालता है। शैतान को पता है ये मांगे हो सकता है हालात बदल जाए। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। अमीर साहब बोलेंगे यार मैं अभी रात को दुआ पढ़ूं, रात को उठ के तहज्जुद पढ़ूं, नमाज पढ़ूं, अल्लाह से मांगू, मेरे एक के मांगने से क्या होगा, मेरे एक के मांगने से क्या होगा, पूरी दुनिया परेशान है, पूरी दुनिया में ये हालात है मेरे से क्या होगा। हो सकते अल्लाह आपकी दुआओं से सब हालात बदल दे। एक की दुआ से अल्लाह ताला को ऐसी अदा पसंद आ जाती है, अल्लाह ताला को सब हालात अल्लाह बदल देते हैं। तो परेशान नहीं होना है, अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होना है, ठीक है ना। यहूदी क्या कहते हैं, हमें कोरोना से डर नहीं है, हमें कुछ नहीं बिगाड़ेगी। आज मुसलमान क्या है, क्या हाल हो गया मुसलमान का, हाथ मिलाने से कासिर, मस्जिद जाने से कासिर, हर चीज़ से कासिर। तो मकसद कहने का कि आपने अल्लाह से यकीन रखना है और आपको इससे डरना नहीं है, अल्लाह से दुआ करना है और पूरी उम्मत के लिए दुआ करना है जो इसकी वजह से बिगाड़ पैदा हुआ है। भाई अल्लाह अल्लाह उसके हालात को बदल दे, लोग अपने काम धंधे पे जाए, अपने रिस्क कमाएं, अपने बीवी बच्चों को पालें और अल्लाह की इताअत करें और अल्लाह की इबादतें शुरू हो जाएं। तो इस सब चीज़ के लिए क्या करना पड़ेगा, अल्लाह के ज़िक्र को कसरत से करना पड़ेगा और दिल को जिंदा करना पड़ेगा। तो इसी की कोशिश है। तो इंशाल्लाह आप ज़िक्र करते हैं अल्लाह ताला का और अपने दिल की कैफियत को बदलते हैं और अल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह हालात बदल दे, अल्लाह ज़िंदगी बदल दे।